الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين۔ کتاب ریاض الصالحین میں آج ہمیں نئے باب کا آغاز کرنا ہے۔ ایک طویل باب ہم نے زہد کی فضیلت میں پڑھا تھا، اسی کی کنٹینیویشن میں ہے، اسی کے تسلسل میں جو اگلا باب ہے وہ بھی اسی طرح کے موضوعات سے متعلق ہے۔ باب کا عنوان ہے باب فضل الجوع، بھوک کی فضیلت کا بیان، وخشونۃ العیش، اس کا لٹرل ترجمہ تو ہوگا کھردری زندگی، تنگ زندگی، ایک ایسا گزران کہ جو سمودھ نہیں ہے، جس کے اندر کھردرا پن ہے۔ والاقتصار علی القلیل من المأکول والمشروب والملبوس وغیرها من حظوظ النفس، اور نفس کی جو لذتیں ہیں جن میں کھانا پینا پہننا اوڑھنا ہے، ان میں کمی کرنا، کمی پر اکتفا کرنا، وہ ترک الشہوات، اور شہوتوں کو ترک کر دینا۔ جو پچھلا باب ہم نے پڑھا تھا اور یہ جو باب ہے، یہ وہ ابواب ہیں کہ جن کا اس زمانے میں جس کی تفہیم، جس کو سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم عمل میں کوتاہ ہوں، تو ظاہری بات ہے ہم میں عملی اعتبار سے بہت سی کوتاہیاں ہیں، دین کے بہت سے احکامات ہمارے علم میں ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ارادے کی کمزوری کی وجہ سے، نفس کی اکساہٹوں کی وجہ سے ان پر عمل نہیں کر پاتے۔ یعنی جو انسان کا نفس ہے وہ ایک پرابلمیٹک چیز ہے، وہ کوئی سادہ چیز نہیں ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں اس زمانے میں آ کر، کچھ ایسے آئیڈیلز ہیں کہ جن کو سمجھنا بھی اب مشکل ہو گیا ہے، یعنی ان کو عمل میں لانا، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا تو بہت دور کی بات ہے، ان کا بیان کرنا، ان کا بیان سننا، اس کے اندر بھی ایک نکارت ہے۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ دنیا کی محبت جیسے ہم سب کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، لیکن یہ جو دور ہے اس میں مسلمانوں پر زوال جو ہے وہ بہت ہماگیر ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ دور فتن ہے۔ اور مسلمان جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہر طرف سے اغیار کی سازشوں کا شکار ہیں، ان کے مظالم کی بھیٹ چڑھ رہے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیش گوئی بھی فرمائی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ، دوسری اقوام تمہارے اوپر ایک دوسرے کو جو ہے وہ تاراخ کی اور حملے کی ایسے دعوت دیں گی جیسے دسترخوان پہ کھانا چن کر لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ آئیے اور تناول فرما لیجیے، اور کہا کہ تم جو ہے بس ایسے ہو جاؤ گے جیسے سمندر کے اوپر جھاگ ہوتی ہے۔ اور تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا یہ قلت کی وجہ سے ہوگا کہ ہم بہت تھوڑے ہو جائیں گے، اس وجہ سے ہم بالکل بے وزن ہو جائیں گے، بے حیثیت ہو جائیں گے؟ تو آپ فرمایا کہ نہیں، تم بہت بڑی تعداد میں ہوگے لیکن بالکل بے حیثیت ہوگے، جو ہے سمندر کی جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ تمہارے اندر وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ وہن کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے ایک ناگواری، موت کی کراہیت۔ تو اس وقت من حیث الامت ہم گویا اس مرض کا شکار ہیں کہ دنیا کی محبت، ظاہری بات ہے ایک ضروری محبت تو ہم سب کے اندر ہے اور وہ مطلوب بھی ہے، لیکن دنیا کی محبت جو انسان کو بے حال کر دے، جو انسان کو اللہ سے غافل کر دے، ایسی محبت پیدا ہو گئی ہے
اور اسی کا لازمی تقاضا ہے کہ موت سے ڈر لگتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس صورتحال کی وجہ سے زہد کے فضائل، قناعت، اس کا بیان، سادہ زندگی، فقر والی زندگی، اس کا بیان سننا بھی اور بیان کرنا بھی ایک گویا اجنبیت کا ہمارے لیے موضوع بن گیا ہے۔ اور بہت سے لوگ اب ایسے بھی ہیں جنہوں نے باقاعدہ اس کو کویسچن بھی کر دیا۔ ایک دانشور ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، تو کچھ عرصے پہلے ان کی ایک پوسٹ مجھے کسی نے بھجوائی، اور وہ یہی تھی، ابھی جو ہم روایات پڑھیں گے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف سٹائل یہ تھا، کئی دن جو ہے وہ کھانا نہیں جو ہے پکتا تھا، اور بالکل آپ جو ہیں وہ بان کی مسیری پہ سوتے تھے، اور آپ کی زندگی بہت زیادہ سادہ تھی۔ تو ان صاحب نے اس کو کویسچن کیا اور کہا کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ انتہائی جو ہے پاکیزہ نفس تھے، اور ہر چیز میں نزاکت چاہتے تھے، خوبصورتی چاہتے تھے، ہر معاملے میں عمدگی آپ کا جو ہے وہ موضوع ہوتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بعد میں لگتا ہے کہ کوئی تکشف جو ہے زدہ صوفیوں نے اس طرح کی روایتیں پھیلا دی ہیں، ہمارے لیے یہ ماننا مشکل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی سادہ اور کھردری زندگی بسر کرتے ہوں گے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے زمانے کے اعتبار سے جو اعلیٰ ترین رفاہیت ہوگی، جو اعلیٰ ترین سویلائزڈ یا کلچرڈ لائف کا تصور ہوگا، آپ نے یقیناً ویسی ہی زندگی گزاری ہوگی۔ سب سے مہنگا کپڑا پہنا ہوگا، سب سے اچھا آپ کا بستر ہوگا، سب سے مہنگا لباس آپ نے پہنا ہوگا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بات اب یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ لوگوں نے ان سارے نصوص ہی کو کویسچن کرنا شروع کر دیا۔ وجہ وہی ہے کہ یہ بات اب مسلمان سننے کو تیار نہیں ہے، یعنی مذہبی مسلمان بھی، کہ بھائی دنیا مقصود نہیں ہے اور دنیا کی ترقی کوئی دین کا موضوع ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ مذہبی لوگ بھی نہیں سن پاتے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ رہبانیت کی دعوت دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ بھائی انسان جو ہے وہ پیچھے رہ جائے، امت مسلمہ ترقی نہ کرے اور امت مسلمہ آگے نہ بڑھے، اور ترقی کا، پروگریس کا، ڈیولپمنٹ کا سارا جو ماڈل ہے وہ ویسٹرن ہے، جس میں اصل میں جو ہے بنیاد GDP، GNP، ٹھیک ہے، اور ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس، HDI، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کی بنیاد پر چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اور اگر آپ غور کریں نا کہ دور ایسا ہے کہ جس میں فضیلت کی بنیاد ہی روپیہ پیسہ ہے، مال ہے۔ یعنی اس وقت آپ دیکھتے ہیں نا کہ عالمی سطح پہ دنیا کو تقسیم کیا گیا ہے کہ یہ فرسٹ ورلڈ ہے، یہ سیکنڈ ورلڈ ہے، یہ تھرڈ ورلڈ ہے۔ تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد کوئی اخلاقی فضیلتیں ہیں، اس کی بنیاد یہ ہے کہ یہ فرسٹ ورلڈ میں جو لوگ ہیں وہ اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے اور لوگوں کی خدمت کے اعتبار سے بڑھیا ہیں، اور تھرڈ ورلڈ کے لوگ جو ہیں وہ ان اخلاقی بنیادوں پہ پست ہیں۔ نہیں، ایک واحد بنیاد ہے اور وہ ہے آمدنی، قومی آمدنی کیسی ہے، اور جو ہے پر کیپٹا انکم کیا ہے۔ اس کی بنیاد پر گویا دنیا میں مراتب کا نظام اس کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے حالات کس قدر پتلے ہو گئے ہیں۔ تو یہ میں نے توجہ دلائی کہ یہ جو روایتیں اب ہم پڑھتے ہیں تو یہ روایتیں ہمارے لیے بالکل جیسے گریک ہیں، ہم ان کو سمجھنے کی صلاحیت بھی اب نہیں رکھتے۔ اور ٹھیک ہے کہ ہم اچھی زندگی گزارتے ہیں، مزے کی زندگی گزارتے ہیں، راحت والی زندگی گزارتے ہیں، لیکن کم از کم ہمیں یہ معلوم تو ہونا چاہیے کہ جو افضل الخلائق ہیں، جو سید البشر ہیں، جو سید الثقلین ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کس طرح کی زندگی گزاری اور کیسی زندگی پسند کی، اور وہ آپ کے لیے کوئی جبر نہیں تھا، بلکہ آپ نے خود اس کو آپٹ کیا ہے، خود آپ نے اس لائف سٹائل کو اختیار کیا۔ تو یہ جو باب ہے کہ بھوک کی فضیلت کا بیان، کھردری زندگی اس کی فضیلت کا بیان، کھانے پینے، پہننے اوڑھنے میں کم تر پر اکتفا کرنا، نفس کی لذتوں کو محدود کرنا، اور اسی طریقے سے شہوتوں کو ترک کرنا، اس کی فضیلت کا بیان۔ شروع میں امام صاحب قرآن مجید کی کچھ آیات لے کر آئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فخلف من بعدہم خلف۔ تو کہا کہ
ان کے پیچھے ان کے بعد کچھ ناخلف لوگ آئے. بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے کہ ہم نے ان کو امامت دی، ہم نے ان کو شہادت علی الناس کے منصب پر فائز کیا، اور وہ لوگ اس منصب پر قائم بھی رہے. لیکن ہوا کیا؟ فخلف من بعدہم خلف، اس کے بعد کچھ ناخلف ناہنجار وارثین ان کے پیدا ہوئے. انہوں نے کیا کیا؟ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات. دو کام کیے انہوں نے، نماز کو ضائع کر دیا اور شہوتوں کی پیروی کی. اگر ہم کبھی غور کریں تو ایسا لگے گا کہ اصل میں بنیادی جو مرض ہے وہ پہلا ہے، اضاعوا الصلاۃ. اس کا نتیجہ ہے واتبعوا الشہوات، یعنی انسان کے اندر جو اللہ نے شہوتیں رکھی ہیں ان کو سٹریم لائن کرنا، ان کو لمٹ کے اندر رکھنا. اس کا ذریعہ کیا ہے؟ تعلق مع اللہ، اللہ سے تعلق. اور اللہ سے تعلق کا جو سب سے بنیادی پلر ہے وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے. تو نماز کو انہوں نے جب ضائع کر دیا تو پھر کیا ہوا؟ واتبعوا الشہوات. اس کے بعد تو پھر اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ انسان کے اندر اللہ نے جو جبلتیں رکھی ہیں پھر وہ بگٹٹ ہو جائیں. یعنی یہ شہوتیں رکھی ہیں ہمارے اندر اللہ نے، لیکن وہ شہوتیں تابع رہتی ہیں انسان کے قلب کی، انسان کے روح کی، اور پھر وحی کی. لیکن جب انسان اللہ سے تعلق کو فراموش کر دیتا ہے تو پھر یہ شہوتیں بالکل بے قابو ہو جاتی ہیں. واتبعوا الشہوات، جو قرآن مجید میں فرمایا نا سورہ معارج میں کہ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین. بے شک انسان کو تھڑ دلا پیدا کیا گیا ہے. جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے جزا فضا کرتا ہے، جب کوئی بھلائی، کوئی خیر، کوئی مال پہنچتا ہے تو روک روک کر رکھتا ہے. الا المصلین، اس رویے سے بچنے والے کون ہیں؟ جو نمازی ہیں، جو اللہ سے تعلق میں سچے ہیں، وہ پھر اعتدال میں رہتے ہیں. انسان کے اندر یہ جزا ایک حالہ رکھی گئی ہے، احضرت الانفس الشح، نفس کے سامنے جو لالچ ہے اس کو حاضر کیا گیا ہے. لیکن انسان اگر اللہ سے تعلق مضبوط ہو اس کا تو یہ شہوتیں قابو میں رہتی ہیں، یہ جبلتیں جو ہے انسان ان پر کنٹرول رکھتا ہے. تو ناہنجار لوگ آ گئے، ناخلف لوگ آ گئے، انہوں نے نماز کو ضائع کیا اور شہوتوں کی پیروی کی. فسوف یلقون غیا، تو ان قریب وہ جہنم سے دوچار ہوں گے. الا من تاب وآمن وعمل صالحا، سوائے اس کے کہ جو توبہ کرے، رجوع کرے اور جو ایمان لائے اور جس نے نیک عمل کیا. فاولئک یدخلون الجنہ، تو یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے. ولا یظلمون شیئا، اور ان پر کچھ بھی زیادتی نہیں کی جائے گی. اب یہاں اس آیت کا اس باب میں لانے کا محل کیا ہے؟ واتبعوا الشہوات، کہ شہوتوں کی پیروی کی، اپنے آپ کو شہوتوں کے پیچھے لگا دیا. جبکہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ نام ہی اس بات کا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور نفس کو شہوتوں سے روک کر رکھا، تو یہ تقویٰ کی زندگی ہے. اور جب تقویٰ کی گرفت جو ہے وہ ڈھیلی پڑتی ہے تو اتباع شہوات ہوتا ہے. وقال تعالیٰ فخرج علی قومہ فی زینتہ، قارون کا تذکرہ ہے، سورہ قصص کی 2 آیات ہیں 79 اور 80. تو وہ قارون نکلا اپنی قوم میں خوب زیب و زینت کے ساتھ، خوب آرائش کے ساتھ، پورا جس کو ریز میٹیز کہتے ہیں، پورا لش پش اور جو ہے مہنگے لباس ہیں، اور جناب اس کے بعد جو عمارت کا اشتہار جیسا کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ وہ نکلا. قال الذین یریدون الحیات الدنیا، تو وہ لوگ جو دنیا کی زندگی ہی کے طالب تھے، جو دنیا ہی کی زندگی کا ارادہ رکھتے تھے، انہوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے ہماری خرابی کہ ہمیں کیوں نہیں دیا گیا جیسا کہ قارون کو دیا گیا. کاش ہمیں بھی یہ سب کچھ ملتا، کاش ہم بھی ایسی لگزوریس لائف گزارتے، کاش ہم بھی ایسی عیاشی کر سکتے. تو وہ گزر رہا ہے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ جو صرف دنیا کے طالب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے کاش ہمیں بھی وہ کچھ دیا جاتا جو قارون کو دیا گیا. انہ لذو حظ عظیم،
بے شک وہ بڑے ہی نصیبے والا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا تصور یہی ہے کہ جو آدمی مالدار ہے، کامیاب ہے، محلات میں رہتا ہے، بہت بڑی بڑی گاڑیاں اس کے پاس ہیں، اصل میں اللہ کا فضل اس پر ہوا ہے۔ ہمیں جتنا بھی بتا دیا جائے کہ اصل جو فضل ہے، اصل جو اللہ کی رحمت ہے، وہ تو وحی ہے، وہ تو قرآن ہے، وہ تو دین کا علم ہے، وہ تو اللہ کے رسول سے تعلق ہے، لیکن یہ باتیں ہمارے اندر اترتی نہیں ہیں۔ ہر پھر کے ہمارے معیارات یہی ہیں کہ اصل میں کامیاب شخص وہی ہے کہ جو دنیا میں کامیاب ہے، جس کو بہت زیادہ مال و دولت دیا گیا۔ تو ان لوگوں نے بھی یہی کہا کہ بڑے نصیبے والا ہے وہ شخص، بڑا اس کو نوازا گیا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس وَقَالُ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور کہا ان لوگوں نے جن کو العلم دیا گیا تھا، جو علم وحی سے مشرف تھے، جن کو حقیقی علم دیا گیا تھا، وَيْلَكُمْ، خرابی ہو تمہاری، ثواب اللہ خیر، اللہ کا جو بدلہ ہے وہ کہیں بہتر ہے، لمن آمن وعمل صالحا، ہر اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ اس سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ العلم کسے دیا گیا ہے؟ العلم اسے دیا گیا ہے جو دنیا کی حقیقت کو جان لے، جس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ دنیا استحقاق کی بنیاد پر نہیں دی جاتی، یہ دنیا آزمائش کے قانون پہ خلق ہوئی ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، جس کو زیادہ دیا ہے لازم نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو، جس کو کم دیا ہے یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ یہ ہے حقیقی علم۔ تو جن کو العلم دیا گیا انہوں نے کہا کہ تمہاری خرابی ہو، اصل جو بدلہ ہے جو اللہ کی طرف سے ملنے والا ہے وہ بہت بڑا ہے، وہ اس دنیا کے تمام اسباب سے، تمام جو ہے اموال سے بہتر ہے، لیکن یہ کس کو ملے گا؟ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے۔ ہاں، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو نوازیں اس دنیا میں، مال دیں، دولت دیں، اقتدار دیں، وجاہت دیں، تو یہ کوئی نفس اپنی ذات میں کوئی بری چیزیں نہیں ہیں، لیکن اصل بات کیا ہے کہ یریدون الحیات الدنیا، وہ لوگ کہ جو آخرت کی زندگی، دنیا کی زندگی کے طالب ہیں، وہ دنیا کی زیب و زینت پر ریجھ جاتے ہیں، اور جن کو حقیقی علم دیا گیا ہے اور جو آخرت کے مرید ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی دیا گیا ہے یہ آزمائش ہے، اور اللہ کا جو بدلہ ہے جو آخرت میں ملے گا وہ کہیں بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں۔ پھر سورہ تکاثر کی ایک آیت ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور بالضرور تم سے سوال کیا جائے گا اس دن نعمتوں کے بارے میں۔ یعنی اس دنیا میں انسان کو جو کچھ ملا ہے اس کو انسان نعمت سمجھے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو اپنا استحقاق نہ سمجھے اور اس کو اللہ کی رضا کی لازمی علامت نہ سمجھے، بلکہ یہ سمجھے کہ یہ آزمائش ہے اور اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کا حق کے شکر مجھے ادا کرنا ہے۔ تو کہا کہ دنیا کی وہ چیزیں جن کو تم روزمرہ استعمال کرتے ہو، فار گرانٹیڈ لیتے ہو، تو کہا کہ یہ نعمتیں ہیں اور ان کے بارے میں تم سے لازماً سوال کیا جائے گا۔ پھر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18 ہے، من کان یرید العاجلہ، جو کوئی بھی عاجلہ چاہتا ہے، فوری ملنے والی یہ دنیا چاہتا ہے، عجلنا لہ فیہا، تو ہم جلدی نقد دے دیتے ہیں اس میں سے اس کو، ما نشاء لمن نرید، جس کے لیے چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں۔ یعنی جو دنیا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کے لیے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں ہم اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ ثم جعلنا لہ جہنم، یعنی اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ جو دنیا ہی کا مرید ہو جائے اور آخرت سے توجہ ہٹا لے، ضروری نہیں ہے کہ اس کو دنیا مل بھی جائے، کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی، لیکن اصل بات کیا ہے کہ ہے وہ طالب دنیا۔ اب ایک آدمی جو ہے ہو سکتا ہے کہ محل میں رہتا ہو اور طالب آخرت ہو، اور ایک آدمی کٹیا میں رہتا ہو اور طالب دنیا ہو، یہ تو اصل میں انسان کے دل اور نیت اور حال کی بات ہے۔ تو کہا کہ جو نقد چاہتا ہے ہم اس کو دنیا میں سے جس کے لیے جتنا چاہتے ہیں دیتے ہیں۔
ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، یصلاھا مذموما مدحورا، وہ اس میں ڈالا جائے گا، پڑے گا جا کر مذموم ہو کر، مذمت زدہ ہو کر اور دھتکارا ہوا ہو کر۔ اب یہ کون آدمی ہے؟ جو صرف دنیا کا طالب ہے۔ اہل ایمان بھی دنیا کی طلب کرتے ہیں، دنیا میں رہتے ہیں، اس کو کمانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اصل مقصود ان کا آخرت ہوتا ہے، اور دنیا کو وہ ایک گزرگاہ سمجھتے ہیں، ایک رستہ جو ہے عبور کرنے والا ایک پل سمجھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو صرف دنیا کا نقد کا طالب ہے، ہم اس کو دنیا میں سے دے دیتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں، لیکن پھر چونکہ وہ آخرت کا طالب تھا ہی نہیں، اس نے آخرت کو چاہا ہی نہیں، تو جہنم میں دھتکارا ہوا اور ذلیل کر کے داخل کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔